خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اس زندہ خدا کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں عزیزوں، میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم اس سال 2022 کے دوسرے مہینے یعنی فیبرری میں داخل ہو چکے ہیں اور اس دوسرے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سنبھالا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے اپنے میں قائم رہنے کی ہمیں طاقت بخشی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم خداوند کے ساتھ اس سال میں جب آپ نے خداوند میں چلنے کے لیے عزائم، ارادے اور مقاصد کیے ہیں، تو جب ہم خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے ارادے قائم کرتے ہیں، مقاصد قائم کرتے ہیں، اپنے آپ کو عزم کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں ان مقاصد، ان عزائم سے آپ کو ہٹانے کے لیے، آپ کو کمزور کرنے کے لیے حالات آپ کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ حالات، لوگ، ماحول، جگہ آپ کے خلاف ہو سکتی ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ وہ ارادے جو قائم کر چکے ہیں، جو خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے جو آپ نے عزائم کیے ہیں، اس کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے ارادوں کو، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ، ایسا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کے باوجود ہمیں پھر بھی اپنے خدا میں قائم رہنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں، چاہے حالات ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمیں پھر بھی اس میں قائم رہنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ایسے کردار موجود ہیں جنہوں نے ارادہ کیا خداوند کے ساتھ چلنے کا، خداوند میں قائم رہنے کا، تو ان کے بھی ارادوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی، ان کے بھی ارادے جو انہوں نے قائم کیے تھے ان کے خلاف، ان کا ماحول، لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم خدا کے کلام مقدس سے ان کرداروں کے بارے میں پڑھ کر، سیکھ کر ہم تقویت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم تقویت حاصل کریں گے آج کے خداوند کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے حالات، واقعات اور ان کرداروں کو آپ کی فیور میں کر دیتا ہے، اور پھر خدا آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے ارادوں کو قیام بخشتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمارے ارادوں کو قیام بخشتا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میں تیار ہو جائیں، ہم پورے عزم کے ساتھ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور آپ نے اس سال میں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جو عزائم کیے ہیں، خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا کہ آپ ان کو پورا کر سکیں۔ لیکن ضرور ہے کہ آپ اپنے ارادے میں ڈاوا ڈول نہ ہوں، آپ اپنے مقاصد میں ڈاوا ڈول نہ ہوں، آپ قائم رہیں، آپ ڈٹے رہیں، تو خداوند لوگوں کو، ماحول کو، حالات کو آپ کی فیور میں کر دے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس تعلق سے غور کریں خداوند کے کلام میں سے جو ہماری تسلی ہو، ہماری تقویت ہو، ہمارے لیے زور ہو، تو آئیں ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند آج کا یہ کلام ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے، ہر ایک جان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے عزائم اور مقاصد قائم کیے ہوئے ہے، وہ اس میں قائم رہ سکے۔ جلال سے بھرے ہوئے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں، ہم تیرے ہی نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تیرا نام بھلا ہے خداوند، تو ہمارا بھلا خدا ہے، تو ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو۔ جب ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، جب ہم اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ ہم تیری فرما برداری کریں، تو اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو اے خداوند انڈیلتا ہے، تو اپنی مدد کو بھیجتا ہے تاکہ ہم اپنے ان ارادوں میں قائم ہو سکے۔ اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہی ارادوں کو قیام بخشتا ہے۔ اے خداوند، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت بخشنا۔ خداوند سننے والے ایک ایک شخص کی زندگی کے لیے تیرا کلام اے خداوند 100 گنا پھل لائے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزوں، اس تعلق سے ہم آج خداوند کے کلام مقدس میں سے غور کریں گے جن شخصیات پر، جس خاص شخصیت پر۔ آپ میرے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں دانیل اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، آمین۔ میرے عزیزوں، اگر ہم دانیل نبی کے بارے میں یہ ساری سٹوری پڑھیں، اگر ہم اس سارے واقعہ کو پڑھیں، اگر ہم پہلا باب اور اس کی آگے اس دانیل کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں دیکھیں، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ شاہ یہودا یہویاکیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکد نظر نے
یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو اس سے سارے حصہ کو جب ہم سٹوری کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ بابل جو تھا اس نے یروشلم پر قبضہ کرتے ہوئے اس کا محاصرہ کیا اور اس نے وہاں پر بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے. اور جب انہوں نے بہت سے لوگوں کو اسیر کیا تو اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور اپنے قبضہ میں کرتے ہوئے یروشلم کے لوگوں کو بابل میں لے گیا. اور وہ جب ان کو بابل میں لے گیا تو وہاں پر ان نے اپنا غلام بنا لیا. اور میرے عزیزو بابل کا جو لوگ تھے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے اسیروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ظلم و جبر نہیں کرتے تھے جیسے باقی لوگ کیا کرتے. یہ کہا کہ وہ ایسے نوجوان لوگوں کو ایسے خوبصورت لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرے, انہیں ڈھونڈے, انہیں لائے اور انہیں خاص تربیت دی جائے اور ان کی خاص تربیت کی جائے. انہیں بابل کا جو مذہب تھا اس کے تعلق سے انہیں پڑھایا جائے, انہیں سکھایا جائے اور 3 سال تک ان کی تربیت کی جائے اور انہیں بابلی جو طریقہ کار ہے, جو اس کے جو اصول ہیں, جو وہاں کا رہن سہن ہے, وہاں اس کے بارے میں ان کو سکھا کر بادشاہ کے مشیر مقرر کیا جائے. اور میرے عزیزوں جو بابل جو جگہ تھی وہ انتہائی بت پرستی کی جگہ تھی. جو بابل کے جو لوگ تھے وہ برائی میں مبتلا لوگ تھے. بابل کے جو لوگ تھے وہ انتہائی ایسے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. اور وہاں پر ایسے موقع, ایسے ماحول میں, ایسی جگہ پر خدا کا بندہ دانیال اور اس کے 3 ساتھی جو تھے وہ وہاں پر پہنچائے گئے. اور وہاں پر ہم اس سٹوری کو دیکھیں تو جو خواجہ سراؤں کا جو سردار تھا اس نے دانیل جو 3 جو لوگ تھے جن کے نام حننیہ, میسائیل اور عزریہ تھا, ان تینوں کو وہاں پر جو تھا وہ قید رکھا گیا اور وہاں پر اسیر کیا گیا. اور وہاں پر ان لوگوں نے جو تھا اپنے دل میں, دانیل اور ان تینوں لوگوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے, وہ اپنے خدا کی فرما برداری کرنا ہرگز نہیں چھوڑیں گے, وہ اپنے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں گے. اور انہوں نے اپنے دل میں لکھا ہے, کلام میں لکھا ہے کہ اپنے دل میں انہوں نے ارادہ کیا, اپنے دل میں انہوں نے پختہ اور اس طرح سے شاہی خوراک اور اس کی میں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے, وہ اسی پاکیزگی میں قائم رہیں گے جس کے لیے خدا نے انہیں بلایا ہے, جس کے لیے ان کا خدا جو ہے جس نے انہیں مقرر کیا ہے, جس نے انہیں پاکیزگی میں رہنا سکھایا ہے. اور میرے عزیزو جب وہ اس جگہ پر گئے تو وہاں پر خواجہ سراؤں کے جو سردار تھا اس نے ان کے نام بھی تبدیل کر دیے. اس نے دانیل کو بیلتشزر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو مسک اور عزریہ کو عبدنجو کہا. اور میرے عزیزو یہ تینوں اور یہ چاروں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ ہم ہرگز اس شاہی خوراک میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن جو خواجہ سراؤں کا سردار تھا وہ بہت پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا بادشاہ جو ہے وہ تو مجھے مار ڈالے گا, وہ تو ناراض ہوگا کہ میں نے کیوں تمہیں وہ شاہی خوراک اور وہ شاہی کھانا نہیں دیا. اور جو ان کے اسیر تھے, جو ان کے لوگ تھے, ان کے غلام تھے, ان کو ویسا ہی کھانا پیش کیا جاتا تھا جیسا بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا لگتا تھا. اور میرے عزیزو لیکن دانیل نے اسے کہا کہ تو ہمیں 10 روز تک کھانا کھلا اور تو ہمیں دیکھ, اور جب تو ہمیں 10 روز تک کھانا کھلائے گا اور وہ تو دیکھنا, تو ہمیں چیک کرنا اور ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو شاہی خوراک کھائے گا اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا اور اس کے بعد تو دیکھنا. اور میرے عزیزو خدا نے وہاں پر دانیل اور صدرک, مسک اور عبدنجو کی مدد کی. خدا نے وہاں اپنی مدد کو ظاہر کیا, خدا نے وہاں اپنی قوت اور قدرت کو ان کی زندگی پر ظاہر کیا. اور میرے عزیزوں وہ چاروں لوگ ایک عام خوراک کھانے والے تھے, وہ سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے. اور بابل کے اندر جہاں پر ناپاکی تھی, جہاں پر گناہ تھا, اس کے اندر رہنے کے باوجود انہوں نے ان کاموں میں شامل ہونے سے انکار کیا جو بابل کے لوگ کرتے تھے, جو بابل کے لوگ جو خوراک کھاتے تھے, بابل کے لوگ جو میں پیتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے, ہم وہ سب کام نہیں کریں گے جو تم لوگ کرتے ہو, ہم وہ سب کچھ نہیں کھائے پیئیں گے جو تم لوگ کھاتے پیتے ہو. اور میرے عزیزو خدا نے وہاں پر دانیل کی, صدرک, مسک اور عبدنجو کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. اور میرے عزیزو وہ سادہ زندگی بسر کرتے رہے, وہ سادہ خوراک کھاتے رہے, اور سادہ خوراک کھانے کے باوجود ان کے چہروں پر ایسی رونق تھی, ایسی خوبصورتی تھی, ایسی ان کے اندر دنائی تھی, حکمت تھی کہ جب بادشاہ کے سامنے وہ پیش کیے گئے, جب بادشاہ نے ان کو چیک کیا تو میرے عزیزو وہ کسی طرح سے بھی کم نہ نکلے. اور اس وقت خدا نے اپنی قدرت کو ان کی زندگی میں ظاہر کیا.
اپنی مدد کو ان کی زندگی میں ظاہر کیا. اور میرے عزیزوں ان سارے حالات میں انہوں نے کسی طرح سے خدا کے کلام کی نافرمانی کے لیے آمادہ نہ ہوئے, خدا ان کے کلام کی نافرمانی نہ کی. میرے عزیزوں وہ ہر صورت میں اپنے خدا کے لیے وفادار رہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مقاصد جو عزائم کیے ہیں ہم ان سے نہیں ہٹیں گے, ہم نے جو خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہوا ہے ہم اس میں قائم رہیں گے. اور دانیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم دانیل اس کا جب ہم اس کی زندگی کے حصہ پر غور کریں, دانیل 6 باب جب ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کو یہاں پر رہتے ہوئے بہت ٹائم گزر گیا تھا, بہت عرصہ ہو گیا تھا بابل میں رہتے ہوئے, اور تقریباً وہ جوانی کے ایام سے لے کر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا, اور اس کی کافی عمر ہو چکی تھی, اور بہت عرصہ انہوں نے وہاں پر بابل میں گزارا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کے وقت میں 120 ناظم جو تھے وہ مقرر کیے گئے کہ وہ مملکت پر حکومت کریں, اور اس میں 3 وزیروں کو مقرر کیا گیا, جس میں سے ایک وزیر جو تھا وہ دانیل نبی بھی تھا. اور میرے عزیزوں اس وقت ایسی دانیل کی زندگی میں مشکل پیش آ گئی کہ دانیل ہر روز 3 وقت اپنے خدا کی حضوری میں جھکا کرتا تھا, اور اپنے خدا کی عبادت کیا کرتا تھا, اپنے خدا کی ستائش کیا کرتا تھا, اس کے قدموں میں جھکتا تھا. اور وہ 3 وقت مسلسل اپنی زندگی میں وہ اس نے جو ارادہ کیا کہ وہ اپنے خدا میں قائم رہے گا, وہ اس کی عبادت کرتا رہے گا, وہ اس میں ہرگز نہ ٹلا. اور اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آ گیا, ایسی مشکل آ گئی, ایسی کٹھن اس کی زندگی میں حالات پیدا ہو گئے کہ حالات اس کی اس ارادے کے خلاف ہو گئے. اور بادشاہ نے وہاں یہ اعلان جاری کر دیا, اس کے جو ساتھ جو وزیر تھے, جو لوگ تھے, وہ دانیل سے حسد کرتے تھے, اور انہوں نے چاہا کہ وہ دانیل کو پھنسا دیں, انہوں نے چاہا کہ وہ دانیل کو بادشاہ کے سامنے برا پیش کر دیں. اور انہوں نے ایک ایسا پلان کیا, اور کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ دیکھ تو ایسا فرمان جاری کر دے کہ کوئی تیرے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرے. اور میرے عزیزوں کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنی چال کو چلنے لگے, اور انہوں نے دانیل کے خلاف کام شروع کر دیا. لیکن میرے عزیزوں وہ دانیل, وہ خدا کا بندہ جس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا, جس نے کہا کہ میں ہرگز اپنے خدا کی فرما برداری کرنا نہیں چھوڑوں گا, میں نے وہ مقاصد, وہ عزائم جو اپنے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے قائم کیے ہیں میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. تو میرے عزیزوں وہ لوگ, انہوں نے جو پلان کیا, انہوں نے یہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے گا, کسی اور معبود کے سامنے, تو اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا. اور میرے عزیزوں یہ کوئی کم مشکل حالات نہیں تھے, یہ اس کے عزائم کے خلاف آنے والی کوئی چھوٹی رکاوٹ نہیں تھی کہ اسے شیروں کی مان میں ڈالا جانے کو تھا. اور اس اعلان کو سننے کے باوجود بھی دانیل اپنے سے جو خدا کے ساتھ چلنے کا تھا, جو اس کی حضوری میں جھکنے کا تھا, جو اس میں قائم رہنے کا تھا, وہ اس سے نہ ہٹا. اور آخر وہ وقت آ گیا کہ اب اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے. لیکن میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل ہرگز نہیں گھبرایا. دانیل نے کہا کہ میں اپنے خدا میں قائم رہوں گا, میں اپنے خدا کے ساتھ چلتا رہوں گا. اور کیا ہوا کہ وہ لوگ, جو کچھ نہ ہوا, وہ تو محفوظ رہا. خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے, اور وہ ہرگز دانیل کو کھا نہ سکے, کیونکہ خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. خدا نے حکم انہیں دے دیا کہ یہ میرا بندہ ہے, اور وہ اسے چھو بھی نہیں سکتے تھے. اور وہ لوگ جو اس کے خلاف کام کر رہے تھے وہ خود شیروں کی خوراک بن گئے. میرے عزیزوں ہمارا خدا کیسا بھلا خدا ہے, جب وہ لوگ جو اپنی زندگیاں اس کے لیے پیش کر دیتے ہیں, وہ لوگ اپنی زندگیوں میں جو ارادہ کر لیتے ہیں, جو اس کے ساتھ, خدا ان کے ارادوں کو قیام بخشتا ہے. خدا ان کے لیے ہر طرح کی مشکل کو, ہر طرح کی مشکل حالات کو ان کے لیے فیور میں بدل دیتا ہے, جیسے خدا نے دانیل کی زندگی میں کیا, جیسے خدا نے صدرک, مسک اور عبدالنجو کی زندگی میں کیا. اور خدا نے ظاہر کیا, خدا نے ثابت کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں ہر ارادے جو آج اس سال میں آپ کر چکے ہیں, جو آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں, جو آپ خدا نے مسرور رہنے کے لیے, اس میں چلتے رہنے کے لیے, اپنے آپ کو اس میں قائم رکھنے کے لیے جو کچھ بھی آپ ارادہ کر چکے ہیں, آپ ہرگز پریشان نہ ہو, آپ ان میں قائم رہیں. حالات, واقعات ان ارادوں سے آپ کو ہٹانے کے لیے آپ کی زندگی میں آئیں گے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسے واقعات آپ کی زندگی میں نہ آئیں جو آپ کے ارادوں کو کمزور کر دیں. لیکن آپ کو ہر صورت میں قائم رہنا ہے, اور خدا آپ کی مدد کرے گا. خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا جس کے ساتھ آپ نے چلنے کا ارادہ کیا ہے وہ آپ کو چھڑائے گا, اور وہ ہر طرح سے آپ کے لیے اپنی مدد کو, اپنی کمک کو تیار رکھے گا.
اس لیے میرے عزیزوں اس سال میں جو آپ نے ارادے کیے ہیں خدا ان کے ساتھ چلنے کے لیے، اس میں قائم رہنے کے لیے، ان برائیوں کو، ان کمیوں کو، ان گھاٹوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے ان میں قائم رہیے گا، ان میں مضبوط رہیے گا. خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی مدد کرے گا. اور جو اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جو اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے کلام کے موافق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خداوند ان کی نگہبانی کرتا ہے، خداوند انہیں سنبھالتا ہے اور انہیں اس راہ پر لے چلتا ہے جس راہ پر وہ چلنا چاہتے ہیں، جو نیکی کی راہ ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے کی راہ ہے. خداوند آپ سب کو ایسی توفیق بخشے، آپ سب کو ایسی قوت بخشے، ایسا زور بخشے تاکہ آپ اس میں قائم رہ سکیں. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے کہ خداوند ان ارادوں کو قیام بخشنے میں ہماری مدد کرے. اے جلال کے بادشاہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند وہ کلام جو آج تو نے ہم سے کیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں خداوند اور زیادہ برکت بخشنا تاکہ ہم اور تجھ میں قائم ہو جائیں، ہم تجھ میں اور مسرور ہو جائیں اور ہم ہرگز اپنے ارادوں میں ڈاور ڈول نہ ہو. خداوند وہ لوگ جنہوں نے تیرے ساتھ چلتے رہنے کا عہد باندھا ہوا ہے، اے خداوند جنہوں نے اپنی کمیوں اور گھاٹوں کو اپنے اندر سے نکلنے کے لیے جو عزائم کیے ہیں، جو ارادے کیے ہیں، خداوند ان کے ارادوں کو قیام بخشنا. خداوند اس ویڈیو کو دیکھنے والے ایک ایک شخص کی زندگی میں تیری برکت کو چاہتی ہوں. اے خداوند ان کی زندگیوں میں تیری برکت جاری ہو. خداوند وہ لوگ جن کی جو ضروریات ہیں، جن کی جو مسائل ہیں، جو مصیبتیں ہیں، خداوند یسوع کے نام سے وہ دور ہوتی چلی جائیں. اور اے خداوند ہم یسوع کے نام سے تجھ سے مانگتے ہیں خداوند تو نے چھو ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح سے خداوند تو نے اپنے میں چھپا لے، اپنے میں خداوند انہیں سنبھال لے خداوند، اور ان کی ساری تکلیفوں کو، دکھوں کو خداوند دور کر دے تاکہ وہ تجھ پر جو بھروسہ کیے ہوئے ہیں وہ اس بات کا تجربہ کر سکے کہ تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے. اور بے شک ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. میرے عزیزوں، آخر میں آپ سے وہی بات کہوں گی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. اس لیے آئیں ہم اپنے آپ کو اس آسمانی بادشاہت میں جانے کے لیے تیار کرتے رہیں، ہم اس میں قائم رہیں تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو قائم کیے ہوئے، اس میں ویوست رہتے ہوئے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ اسی طرح اپنے خدا میں چلتے رہیں. گاڈ بلیس یو آل.